سمجھ لیجئے کہ نور کسے کہتے ہیں. نور سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لیکن نور کا معنی یعنی نور کو ہم اگر اردو میں آپ کو سمجھانا چاہیں تو کہیں گے روشنی. کیا کہیں گے؟ روشنی. زیادہ تفصیل میں نہ جا کر اتنا سمجھیے کہ موٹے موٹے طور پر روشنی دو ٹائپ کی ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہے. جب ہم روشنی کہتے ہیں تو جن چیزوں کو ان سے مراد لیا جاتا ہے، جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ روشنی جسے سب روشنی سمجھتے ہیں، لائٹ کی روشنی، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، چراغ کی روشنی، یہ سب روشنی ہے، یہ سب نور ہے. یہ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ پیچھے والے سمجھتے نہیں؟ یہ سب روشنی ہے. ہاں پیچھے والے ذرا ہوشیار بیٹھے. یہ سب روشنی ہے. ایک روشنی اور ہوتی ہے جو عام لوگ جس کو دیر میں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ بھی روشنی ہے. وہ روشنی محسوس نہیں کی جاتی کہ یہ روشنی ہے، لیکن روشنی ہوتی. آپ کی آنکھیں یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ روشنی ہے، لیکن وہ روشنی ہوتی. علم ایک روشنی کا نام ہے. علم ایک روشنی ہے. العلم نور. علم کیا ہے؟ روشنی. کسی کو دکھتی ہے علم کی روشنی؟ علم کی روشنی کسی کو نظر آئی؟ کسی کو دکھی؟ لیکن علم روشنی. اسی طرح بصیرت ایک روشنی، عقل ایک روشنی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ روشنی. لیکن اس روشنی اور اس روشنی میں فرق ہوتا ہے. اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ روشنی ہے، لیکن علم نور ہے، عقل نور ہے، شعور نور ہے. اس روشنی کو، اس نور کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے نور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی نور ہے. نور کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی دوسرے کو چمکا دے. کسے کہتے ہیں؟ جو کسی دوسرے کو چمکا دے، جو کسی دوسرے کو ظاہر کر دے. اب آپ غور کیجئے، ایک شخص ہے، اس کے پاس علم نہیں، پڑھا لکھا نہیں، اس نے تعلیم نہیں حاصل کی، سیدھا سادہ آدمی ہے. اسے کہیں سفر کرنا ہے. اب وہ ایک اسٹیشن پر کھڑا ہے اور ہر بس میں جھانک کر پوچھتا ہے بدانیوں جائے گی کیا؟ یہ بس کہاں جا رہی ہے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ بسیں گزر رہی ہیں لیکن وہ پریشان ہیں، وہ حیران ہیں، وہ دم بخود ہے، سب سے پوچھ رہا ہے. کتنا پریشان ہے، سمجھ نہیں پا رہا کہ کون سی بس کہاں جا رہی ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے، اس کے آگے، اس کی عقل میں یہ بات طے ہے ہی نہیں کہ کون سی بس کہاں جا رہی ہے. وہ اس بات کو لے کر پریشان ہو گیا کہ آخر بسیں سب ایک سی ہیں، کوئی مراد آباد جاتی ہے تو کوئی بریلی جاتی ہے، کوئی کہیں جا رہی ہے، کوئی کہیں جا رہی ہے. وہیں ایک دوسرا شخص جس نے تھوڑی سی ہندی پڑھی ہے، وہ دیکھ کر اسے بتاتا ہے
کہ سنو یہ بس بدانیوں جا رہی ہے، یہ بس بدانیوں جا رہی ہے. بس یہیں سے سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جو سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے پاس وہ روشنی نہیں تھی جو اس کے لیے یہ ظاہر کر دے، اس کو یہ بتا دے کہ یہ بدانیوں جانے والی ہے. اور یہ دوسرا شخص جو ہے اس کے پاس ایک روشنی ہے، اس کے پاس ایک نور ہے. اس نے صرف کچھ حروف لکھے ہوئے دیکھے ہیں، اس نے صرف ایک رنگ دیکھا ہے اور اس رنگ سے یہ سمجھ لیا کہ کون سی بس کہاں کو جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ علم نے ہدایت دے دی، راستہ کھول دیا، بغیر بتائے ہوئے سمجھ میں آ گیا، بغیر پوچھے ہوئے معلوم ہو گیا کہ کون کدھر کو جا رہا ہے. تو علم بھی ایک نور ہے، عقل بھی ایک نور ہے اور شعور بھی ایک نور ہے. یہ نور ہے لیکن یہ ویسا نور نہیں ہے جیسے لائٹ کا نور ہے. اس کو ہم دوسرا نور سمجھتے ہیں، اس کو ہم دوسری روشنی سمجھتے ہیں اور علم کو دوسری روشنی سمجھتے ہیں. آج ہم جس نور کی بات کریں گے وہ اس نور کی بات ہوگی، عقل والے نور کی بات نہیں ہوگی، علم والے نور کی بات نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس معنی میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں ہی، اس لیے کہ ان سے زمانے نے روشنی پائی. انہوں نے ہدایت کی روشنی ان صحابہ کو لٹائی جو ان سے پہلے امی تھے، بلکہ خود ہمارا رسول امی ہے، امیوں نے رسول بھیجا گیا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. وہاں علم نہیں تھا، وہاں استاذ کے پاس زانوی ادب روئے طے نہیں کیا، لیکن امی ہونے کے باوجود رسول نے ہم کو ایسا نور دیا کہ اس نے علم کی روشنی بھی دی، اس نے ہدایت کی روشنی بھی دی، اس نے سخاوت کی روشنی بھی دی، اس نے ہدایت کی روشنی بھی دی. ساری روشنیاں لٹائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اسی کے نور سے ہدایت پائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے نور نے جس کو چمکا دیا، جس صحابہ پر جو تجلی پڑ گئی، جس صحابی پر جو تجلی پڑ گئی، وہ ایسا چمکا کہ لوگ صداقت کی روشنی صدیق اعظم سے لوٹنے لگے. لوگ عدالت کی روشنی فاروق اعظم سے لے رہے ہیں، لوگ سخاوت کی روشنی عثمان غنی سے لے رہے ہیں، لوگ شجاعت کی روشنی حیدر کرار سے لے رہے ہیں. وہ ایسا روشن تھا کہ اس کی روشنی جس پر پڑ گئی اس نے اس کو بھی روشن کر دیا. اس نے سارے احکام بیان کیے. آپ غور کیجئے کیسا عالم تھا، اس کی روشنیوں کا کیا عالم تھا. جس نے کبھی قلم نہیں رکھا، اس کی روشنی سے آج تک یہ جہاں منور ہے، آج سائنس ترقی کر کے جہاں پہنچتی ہے. اس نے 1400 سال پہلے مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر وہ بات بتائی ہے. اس نے 1400 سال پہلے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی آلے کے، اس وقت نہ دوربین تھی، اس وقت نہ خودبین تھی، اس وقت نہ ایسے آلات تھے جو لوگ آنے والے حالات کو معلوم کر سکیں، لیکن اس آقا نے مدینے میں ایک کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر علم کی وہ روشنیاں لٹائی ہیں کہ آج انسان ترقیاں کرنے کے بعد بھی ان روشنیوں کو سچ ماننے پر مجبور ہے.